बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूँ। कौमी असम्बली का हल्का NA 175 मुजफ्फरगढ़, इस हल्के में बाई इलेक्शन होने जा रहा है। ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता रुकने कौमी असम्बली जो इलेक्शन 2024 में जीते थे मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार से, जमशेद अहमद दस्ती, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमाद नवाज खान टीपू को शिकस्त दी और मेंबर कौमी असम्बली बने, उनको सजा हुई इलेक्शन ट्रिब्यूनल से उनकी जाली असनाद की बुनियाद पर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जमशेद दस्ती को बतौर रुकने कौमी असम्बली जाली असनाद की बुनियाद पर नाअहल करार दिया। इनका केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चल रहा था। इलेक्शन कमीशन ने बतौर रुकने कौमी असम्बली जमशेद अहमद दस्ती साहब को डी सीट कर दिया और इस हल्के में बाई इलेक्शन होगा। अब ये जो हल्का है NA 175, इसके नीचे कॉन्स्टिट्यूंसी है PP 269 मुजफ्फरगढ़, जिस पर अभी हाल ही में बाई इलेक्शन हुआ और यहां से पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी एक बड़ी लीड के साथ उन्होंने ये नशिस्त जीती और उनके मद्दे मुकाबिल जो आज़ाद उम्मीदवार थे सरदार इकबाल खान पताफी, वो दूसरे नंबर पर आए। अब्दुल हाई खान दस्ती जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP रहे हैं, और उस्मान बुज़दार जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उनके वो एडवाइज़र भी थे। वो तो इलेक्शन में बहुत पीछे थे, खैर वो भी बाई इलेक्शन लड़ रहे थे। तो जो तीन उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे, एक सरदार अलमदार अब्बास कुरैशी मियां अलमदार अब्बास कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, दूसरे उम्मीदवार अब्दुल हाई खान दस्ती और तीसरे सरदार इकबाल खान पताफी। दो आज़ाद उम्मीदवार थे, एक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी जो इससे पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों की कश्ती के मुसाफिर रहे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर दूसरी बार MPA बने। 2024 के जनरल इलेक्शंस में भी बने थे, लेकिन उस वक्त ये पंजाब असम्बली नहीं जा सके चूंकि इलेक्शन कमीशन ने सरदार इकबाल खान पताफी की इनके खिलाफ जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर किया कि इस हल्के में दोबारा से काउंटिंग करवाई जाए। जब उन्होंने देखा कि आई फाउंड गिल्टी, जब मियां अलमदार अब्बास कुरैशी साहब को ये पता चला तो उन्होंने फिर इसी को अफादियत समझा कि वो मैदान छोड़कर भाग गए और उसके बाद उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। अब पीपल्स पार्टी यहां पर कितनी मजबूत हो चुकी है, इस बात का अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि जो PP 269 मुजफ्फरगढ़ की सीट है, इस सीट के ऊपर पीपल्स पार्टी ने अपने कदम जमा लिए हैं, क्योंकि यहां पर शिया वोट बहुत है, बरेलवी वोट बहुत है, और ये जो नशिस्त है PP 269 इसी की कॉन्स्टिट्यूंसी है नेशनल असेंबली की NA 175 मुजफ्फरगढ़। अब यहां पर नून लीग के भी दो उम्मीदवार टिकट के लिए मैदान में उतरने को तैयार हैं, लेकिन नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फार्मूला सीट एडजस्टमेंट का, क्या उस पर काम करेगी या अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी? चूंकि पीपल्स पार्टी ने तो गिला कर लिया मुस्लिम लीग नवाज से कि आपने NA 185 डेरा गाजी खान में हमारे मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार खड़ा किया, जबकि जो सीट एडजस्टमेंट है उसकी बात हुई थी और ये तय हुआ था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका जो फार्मूला है उसी के तहत इस पर अमल पैरा हुआ जाएगा। लेकिन आप उस तरह से नहीं चले। ये जो गिला है, ये तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत बिलखसूस राजा परवेज़ अशरफ जो साबिक वज़ीर आज़म है उन्होंने की है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत से, कि आपने तो वादा किया था कि आप NA 185 में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना जो महमूद कादर लगारी उम्मीदवार था उसको आपने हमारे उम्मीदवार के मद्दे मुकाबिल खड़ा किया, और सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो एक वक्त में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हुआ करते थे और एक वक्त में वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, और इनके वालिद जुल्फ़कार खोसा गवर्नर पंजाब रहे। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उनकी ये एडवाइज़र भी थे इनके वालिद। तो एक वक्त था जब सरदार जुल्फ़कार खोसा मुस्लिम लीग नून की टिकटें बांटा करते थे, उस वक्त ये टिकट्स जो है वो जारी किया करते थे। तो खैर उसके बाद खोसा खानदान के इख्तलाफात तब शुरू हुए जब लगारी खानदान आया, और इसी तरह फिर उनकी छुट्टी हो गई। अब ये जो नशिस्त है
یہ NA-175 ایک بڑی امپارٹنٹ کانسٹیچوئنسی ہے. یہاں پر پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مسلم لیگ نون اپنا امیدوار میدان میں نہ اتارے. اب یہاں پر نون لیگ کے 2 امیدوار جو ہیں وہ ٹکٹ کے لیے اس وقت میدان میں اترنے کو تیار ہیں. ایک حماد نواز خان ٹیپو جو جمشید احمد دستی کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے 2024 کا اور مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے, اور دوسرے جو سابقہ ایم پی ہیں ملک قاسم ہنجرا. اب یہ دونوں ایم پی اے رہے ہیں, سابقہ ایم پی اے محمد نواز خان ٹیپو بھی نون لیگ کے ایم پی اے رہے ہیں اور ملک قاسم ہنجرا بھی نون لیگ کے ایم پی اے رہے ہیں. اب دونوں جو ہیں وہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. نون لیگ کا قرعہ کس کے نام نکلے گا, NA-175 کی سیٹ کس کو ملے گی, نون لیگ کا کون ٹکٹ ہولڈر ہوگا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بڑے مضبوط امیدوار میدان میں, اور ان کا نام ہے مہر ارشاد احمد سیال. مہر ارشاد احمد سیال صاحب جو ہے نا, یہ جب گیلانی وزیر اعظم پاکستان تھے, سید یوسف رضا گیلانی صاحب, تو ان کی کیبنٹ میں یہ وفاقی وزیر بھی تھے, فیڈرل منسٹر بھی تھے. اور مہر ارشاد احمد سیال صاحب نے میاں علمدار عباس قریشی صاحب کی جیت میں, ان کی جو جیت ہے اس میں ایک بڑا وائٹل رول پلے کیا. اور میاں علمدار عباس قریشی صاحب کو پیپلز پارٹی کا جو شیعہ ووٹ تھا, بریلوی ووٹ, وہ دلوا کے دیا. بالخصوص جو ان کی وہاں پر مہر برادری بیٹھی ہے اس کا بہت ووٹ ہے, اور اس حلقے میں بتا رہا تھا کہ بڑا ایک کانٹے دار مقابلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر جو صورتحال ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اگر نون لیگ اپنا امیدوار میدان میں اتارتی ہے تو پیپلز پارٹی اس لحاظ سے مضبوط ہے کہ پیپلز پارٹی کے نشست کو ریٹین کر چکی ہے. دوسری بار میاں علمدار عباس قریشی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایم پی اے بنے. اس سے قبل وہ تحریک انصاف کے ایم پی اے بنے, اور 2018 کا الیکشن انہوں نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑا. 2013 میں وہ انڈیپینڈنٹ آزاد حیثیت میں جیتے, اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بنے. تو میاں علمدار عباس قریشی مختلف سیاسی جماعتوں کی کشتی کے مسافر رہے ہیں. اب بات کی جائے جمشید احمد دستی کی, تو سر جمشید احمد دستی صاحب ایک وقت میں پیپلز پارٹی کے MNA ہوا کرتے تھے 2008 سے 2013 تک. پھر 2013 سے 18 تک کا جو ٹینیور تھا اس میں یہ انڈیپینڈنٹ جیتے آزاد حیثیت میں. اس کے بعد 2024 کے جنرل الیکشنز میں یہ تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پر الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے, اور ان کو کامیابی ملی اور یہ رکن قومی اسمبلی بنے. پھر ان کی جعلی اسناد کا جو کیس الیکشن ٹرائیبیونل میں چل رہا تھا, اس حوالے سے الیکشن ٹرائیبیونل نے ایک بڑا اہم فیصلہ جاری کیا, بڑا ایک امپورٹنٹ فیصلہ جاری کیا کہ جمشید دستی کو بطور رکن قومی اسمبلی فیک ڈگری کی بنیاد پر, جعلی اسناد کی بنیاد پر ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے, اور ان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. چونکہ آرٹیکل 63A جو ہے اس کی تشریح ہوگی نا سپریم کورٹ سے, کہ کوئی بھی ممبر آف سینٹ, کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ, کوئی بھی ممبر آف پروونشل اسمبلی اگر نااہل ہوتا ہے تو اس کی نااہلی کی مدت کا تعین مقرر ہو گیا, اور وہ 5 سال ہے. تاحیات نااہلی جو ایک سپریم کورٹ نے ایک لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ دیا تھا اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے میاں ثاقب نثار, ان کے دور میں, تو اس پر بڑا ابہام تھا اور بڑی کانٹروورسیز کریٹ ہو رہی تھیں. پھر سپریم کورٹ بار نے, بار کونسلز نے, پاکستان بار کونسل نے, لائرز کمیونٹی نے, سب نے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں پھر ایک پیٹیشن دائر کی کہ جی یہ جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے اس سے تو ایک پولیٹیشین کا کیریئر سپائل ہو جائے گا, وہ تو پھر ساری زندگی الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتا. چونکہ جو سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کی تشریح کی تھی, اس کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین, جن کو اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے فار ایور ڈسکوالیفائی کیا تھا, ان کی تاحیات نااہلی ختم ہوئی, اور ان کی جو 5 سالہ نااہلی تھی اس کی مدت پوری ہوئی, اور اس کے بعد وہ رکن قومی اسمبلی بنے. انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا, نواز شریف صاحب, ان کو اسی سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دیا تھا. لیکن سر اب جمشید دستی 5 سال کے لیے تو نااہل ہیں. ان کے خاندان سے کون آتا ہے؟ تحریک انصاف ڈیفینیٹلی جمشید دستی خاندان سے ہی کسی کو ٹکٹ جاری کرے گی. اگر تحریک انصاف الیکشنز کا بائیکاٹ نہیں کرتی تو پھر تحریک انصاف کی طرف سے کون سا امیدوار ہوگا؟ کیا جمشید دستی کی علیہ میدان میں اتریں گی؟ کیا وہ ان کے پیپلز پارٹی کے مہر ارشاد احمد سیال کے مد مقابل ہوں گی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو فیصلہ کر لیا کہ وہ مہر ارشاد احمد سیال کو اس NA-175 کی سیٹ سے میدان میں اتارے ہیں, چونکہ ان کو ٹکٹ بھی جاری ہو چکا ہے, اور میاں علمدار عباس قریشی پیپلز پارٹی کے MPA بھی بن چکے ہیں. تو یہ نشست اگر پیپلز پارٹی جیت گئی اور یہ نشست پر مہر ارشاد احمد سیال ہو بھی سکتا ہے وہ بلا مقابلہ جیت جائیں کہ نون لیگ
جو اتحادی فارمولہ ہے اس کے تحت اپنا امیدوار میدان میں نہ اتارے اور مہر ارشاد احمد سیال جیت جائیں تو پھر تو سر وہ ہے نا شعر کہ گلیاں ہو جن سنیاں تے وچ کلا مہر ارشاد پھرے، تو وہ پھر وہی والی بات ہوگی نا کہ مہر ارشاد جو ہیں وہ کلے جو ہیں وہ گلیوں میں پھریں گے اور ان کے مد مقابل کوئی نہیں ہوگا۔ اگر نون لیگ نے ملک قاسم ہنجرا کو میدان میں اتارا تو سر یہ یاد رکھیں کہ جو حماد نواز خان ٹیپو ہیں ان سے زیادہ ٹف ٹائم ملک قاسم ہنجرا دے سکتے ہیں، کیونکہ ملک قاسم ہنجرا جو ہیں یہ نون لیگ کے سابقہ ایم پی اے بھی ہیں، ان کے جو آئی تھنک چچا تھے سلطان محمود ہنجرا وہ نون لیگ کے ایم این اے بھی رہے ہیں 2013 میں، تو یہ جو ہنجرا برادری ہے اس کا بھی اپنا ایک ذاتی ووٹ ہے، تو یہاں پر برادری ازم کا جو ووٹ ہے نا وہ بہت کاؤنٹ ہوتا ہے۔ مظفر گڑھ یہ وہ کانسٹیچوئنسی ہے نیشنل اسمبلی کی جہاں پر شیعہ بریلوی سنی اس کے بعد برادری ازم کا ووٹ، اور پھر مظفر گڑھ کی جو پالیٹکس ہے نا پورے مظفر گڑھ کی یہ خاندانوں کے گرد گھومتی ہے، اس میں کبھی جو ہے وہ مہر برادری آ جاتی ہے، کبھی اس میں کیا نام لیتے ہیں وہ دستی خاندان آ جاتا ہے، اس میں مطلب بہت سی برادری ہیں، اس میں برادری ازم کی سیاست بہت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو مظفر گڑھ کی این اے 175 کی جو کانسٹیچوئنسی ہے اس پر بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا، اگر نون لیگی امیدوار میدان میں اترے تو سر گمسان کا رن ڈلے گا اور مقابلہ بہت کانٹے دار ہوگا، اور نشست جو ہے یہ کس کے نام ہوگی یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ پیپلز پارٹی بھی سٹرونگ ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کو یہاں پر ایج یہ ہے کہ اس کا اپنا ذاتی ووٹ بھی ہے، تو میاں علمدار عباس قریشی کی جیت کے بعد پیپلز پارٹی کو قدرے جو ہے وہ کافی بہتر نتائج مل سکتے ہیں، لیکن یہ اس دن پتا چلے گا جس دن الیکشن ہوگا۔ این اے 175 کا سلطان کون ہوگا یہ عوام کے جو حق رائے دہی ہے اس سے معلوم ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا، انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔